سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ سمیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیم حسبہ اسماعیل اصلہ نبی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذکرہ امدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانے عقیدت میں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ، اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً حضرت علامہ حافظ محمد شہباز چرائی صاحب، دیگر چرائی برادران، جو علماء کرام، نعت خوانان حضرات تشریف فرما ہوئے، سب کی محبتوں کا بڑا بڑا شکریہ۔ جناب قاری عارف اتاری صاحب اس بزم کا انعقاد کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ، بالکل مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، مقام، مرتبہ، مدحت کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا۔ مکمل فوکس رکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا، دل دماغ مکمل حاضر ہو، انشاءاللہ آپ نئی تحقیق لے کر اٹھیں گے محفل پاک سے۔ مکمل ذہنوں کو حاضر کیجئے گا۔ مختصر وقت میں سرکار کی شان، مقام، مرتبہ، بدعت کے حوالے سے جو باتیں عرض کرتا جاؤں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مصطفیٰ کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مصطفیٰ کی جان ہے، لَيَنْزِلَنَّ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ اِمَامًا مُقْسِطًا وَحَکَمًا عَدْلًا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ آخر تک بھی سمجھداری کی آج پہنچ رہی ہے آخر تک۔ سرکار نے فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدہ لَيَنْزِلَنَّ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ اِمَامًا مُقْسِطًا وَحَکَمًا عَدْلًا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، لَيَنْزِلَنَّ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، قرب قیامت میں ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، آسمانوں سے اتریں گے، امام بن کر، حاکم بن کر، عادل بن کر، فَلْيَكْسِرَنَّ السَّلِيمَ۔ حضور نے فرمایا ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے، یہ جو جمع کا نشان ہے نا عیسائیوں کا، سرکار کا ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَا يُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام حالوں کی اصلاح کریں گے۔ وَلَا يُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ، کینہ پروری دشمنی کو ختم کریں گے۔ وَلَا يُولَدَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، سرکار فرماتے ہیں کافر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مال دیں گے اور آپ قبول نہیں فرمائیں گے۔ آخر پر حضور نے فرمایا ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ، سرکار فرماتے عیسیٰ علیہ السلام مجھے لفظ یا سے پکاریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ
لَأُجِيبَنَّهُ ضرور بھی ضرور اپنی قبر پاک میں سے میں مصطفیٰ انہیں جواب دوں گا. ایکو کم کر کے آواز کرو. حضور اللہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہو کر فقال یا محمد مجھے لفظ یا سے پکاریں گے. وہی یا جس کی وجہ سے لوگ آج ہم سنیوں پر شرک و بدعت کے تیر چلاتے ہیں. حضور اللہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کو لفظ یا سے پکاریں گے. لَأُجِيبَنَّهُ ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ نے اپنی قبر پاک میں سے جواب دوں. سبحان اللہ. آشکار مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آسمانوں سے اترنا ہے صدیاں بعد. ابھی آنا ہے صدیاں بعد. جتنے تک میری آواز آ رہی ہے مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے تو سر نال بولنے تاکہ تمہیں پتا چل جائے تو ہمیں مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے. جتنے تک آواز آ رہی ہے میرے نال بولو جتنے گال کی سمجھ آئے اتنے بھی پتا چلے سبحان اللہ کے ذریعے. اور جڑا جملہ تکرار دینا میں کہوں وہ تسی بولنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام حضور نے فرمایا مجھ مصطفیٰ کو لفظ یا سے پکاریں گے. قیامت ابھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں قیامت کے قریب ابھی ہونا ہے صدیاں بعد. ابھی ہونا ہے بچنے والے بولو ابھی ہونا ہے صدیاں. سرکار نے ہمیں پہلے اس کی خبر دے دی. اس کو کہتے ہیں علم غیب مصطفیٰ. سارے سنی ساتھ بولیں گے اس کو کہتے ہیں علم غیب. بچنے والے نال بولو اس کو کہتے ہیں علم غیب. سرکار نے یہ نہ فرمایا کہ پتہ نہیں اس وقت میں مصطفیٰ کس حال میں ہوں گا. نہ حضور نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کو پکاریں گے میں مصطفیٰ انہیں اپنی قبر پاک میں سے ضرور بھی ضرور جواب بھی دوں گا. یہ ہے حیات مصطفیٰ. یہ ہے بچنے والوں آخر تک نال بولو یہ ہے سنیوں کا مجمع ہے. ساتھ بولو یہ ہے. سرکار نے ہمیں اس کا پہلے علم دے دیا. یہ ہے علم غیب مصطفیٰ. حضور نے یہ نہ فرمایا کہ پتہ نہیں اس وقت تک اس حال میں ہوں گا. نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کو پکاریں گے ضرور بھی ضرور میں انہیں اپنی قبر پاک میں سے جواب دوں گا. یہ ہے حیات مصطفیٰ. یہ ہے حیات مصطفیٰ. آج لوگ ہم سنیوں کو کہتے ہیں سنیوں یا حج کا ارادہ کر کے جایا کرو یا عمرے کا ارادہ کر کے جایا کرو. سرکار کی قبر انور کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو. ایسا کرنا شرک و بدعت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں. حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ میں حضور کی قبر پاک پر کیوں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں شرک اور ہوتا ہے عشق اور ہوتا ہے بدعت اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے. حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں. نہ بولو حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ میں کیوں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں پر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے مدینہ میں. سنیا والا نعرہ تو چراہیاں والا ہزارہ میں مجمع میں تقریر کرنا نعرہ رسالت لگے ہتھاں چوک کے بلند کر کے لوگ کہتے ہیں سنیوں لفظ یا حضور نہ پکارو. ایسی پکار شرک و بدعت ہے. میں کہتا ہوں قرون اولیاء سے لے کر آج تک تو مشرک کو کافر دکھا دو جس نے یا رسول اللہ کہا ہو. ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا. ابو لہب کہتا تھا. آج کل امریکہ برطانیہ بھارت میں صدور اور وزیر اعظم یا رسول اللہ کہتے ہیں. آج کل مصطفیٰ جملہ سن کے نعرہ رسالت نہ ہے کہ ابا تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں. یا رسول اللہ کہتے تو مشرک رہتا نہیں. سرکار کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. ہم گناہگار پتی حضور کی قبر انور پر حاضر ہو جائیں سرکار ہمیں کیوں نہ جانتے پہچانتے. آشکار مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سکھا کہ حج عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں اور اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے مدینہ میں. مدینہ میں حاضری نہ ہو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. اس گھر میں علماء امت میں اختلاف موجود ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے. بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. مجمع والوں میرے بات متوجہ ہو گئے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے. بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. علماء امت وچ
جس گل وچ اختلاف موجود ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. پر والکل متفقون علی ان المحل الذی تم بعدها الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرها. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, پر اس بات کے اندر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے, سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے, وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ نو سے بھی افضل ہے, وہ جگہ قدم سے بھی افضل ہے, وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, اور اس بات میں پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے, وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے. نانا کو وہ جگہ مکہ سے بھی, ساری اسٹیٹ والے بھی تھے, مجمع والے بھی, وہ جگہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے, وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے, مدینہ سے بھی افضل ہے, نو سے بھی افضل ہے, قدم سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا, آپ نے اونچیا لمبیا لال کھجورا پتھر جناب ساوے جس سے لال فرید لگائی وہ یار نظر نہ آوے, کلیاں ساکو سوچے نصیبن بیڑا کھامن آوے. غلام فرید اٹھ کیا وسنا جتھے یار نہ بیڑا آوے. مدینہ پاک میں حاضر ہو, سرکار کی جانی مبارک کو مس کرے, عجیب شکلوں والے آ کر کہتے ہیں حاضر الحدید لا ينفع ولا يضر, یہ تو لوہا ہے, یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. ہم سرکار کی مسجد نبوی کی دیوار مبارک کو مس کریں, آ کر کہتے ہیں حاضر الحدید لا ينفع ولا يضر, یہ تو دیوار ہے, یہ نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ کون سی توحید ہے جس کی اللہ کے نبیوں کو بھی معذرت سمجھ آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آپ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا, کوئی حکیم نہ بھیجا, کوئی طبیب نہ بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کرتا جا کے میرے باپ کی آنکھوں میں لگا دو, گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی, گیا ہوا نور واپس آ جائے گا. عاشقان مصطفیٰ جب یوسف صدیق اللہ کا کرتا, جب یوسف صدیق اللہ کا کرتا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو فائدہ دے سکتا ہے, تو محمد حبیب اللہ کے روزے کی جالیاں بھی عاشقوں کو فائدہ دے سکتی ہے. سرکار حضور کی حدیث پاک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کی. حضرت توجہ رکھو بھی, حضرت فرمودن کہ چون روزے قیامت شود کعبہ را فرشتہ مانند عروس و زیب و زینت آراستہ بحشر کا بلند. سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو کعبۃ اللہ کو فرشتے دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جائیں گے. حضور فرمانے جو قیامت کا دن آئے گا نا میدان حشر بپا ہوئے گا کہ کعبۃ اللہ نے فرشتے دلہن کی طرح سجا کے حشر گاہ لے کے جا رہے ہوں گے. در اسنائے راہ پر قبر من گزار افتد. حضور فرماتے ہیں فرشتے کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجا کر حشر گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے نا, تو اسنائے راہ کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوگا. حضور فرماتے ہیں کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوگا. بس کعبہ و زبان فصیح کو گوید السلام علیکہ یا محمد. سرکار فرماتے ہیں جب میری قبر انور پر کعبۃ اللہ حاضر ہوگا تو فصیح زبان میں مجھے سلام عرض کرے گا السلام
شروع کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں توجہ رکھو بھائی, سرکار فرماتے ہیں السلام علیکہ یا محمد. کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاصل ہو کر مجھ مصطفیٰ کو سلام عرض کرے گا. امت من چے سلوک کر وطو با آہا چے سلوک خواہی کر. سرکار فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا کعبۃ اللہ یہ تو بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا, تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا. میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا, تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کعبہ بگویت کہ یا محمد, یہ فارسی ہے, کعبہ بگویت کہ یا محمد ہر کے اس امت تو بزیارت من آمد بس من اولا کفایت کنم. اردو دے پنجابی دو میں ترجمہ کرنا گا سب کو سمجھ آ جائے. سرکار فرماتے ہیں جب میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا نا کہ کعبہ یہ تو بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا, تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو آپ کی امت میں سے میری زیارت کے لیے آ گیا, جڑا جڑا میری زیارت واسطے آ گیا, بس من اولا کفایت کنم یا رسول اللہ میں وہ واسطے کافی ہے. جنہیں کعبہ سے دیکھو اچھی سا کیا کیا کعبہ اللہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے آ گیا بس من پورا کفایت کو نہ میں اس کے لیے کافی ہوں. بس شفیع و خواہم شد یا رسول اللہ میں اس کا شفیع بنوں گا, رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا, شفاعت کرواؤں گا. اس طرف وہ خاطر خود را فارغ دار یا رسول اللہ جڑا جڑا میری زیارت واسطے آ گیا نہ دے مطلب تسی بے فکر ہو جاؤ. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے آ گیا ہے اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے. اپنی کا عاشقان مصطفیٰ ان سرکار کا اختیار رکھو, سرکار کی شان دیکھو. کعبہ عرض کرے گا ہر کے بس زیارت من نہ رسید بس تو اورا کفایت کن و شفیع او شو. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا اس کے شفیع آپ بنیں گے, اس کی سفارش آپ فرمائیں گے, اس کے شفیع آپ بنیں گے. میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو, میرا آسمین تے کھٹیا مٹیا تکیا مار تلار بھی تو, میرا فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو کہ یا فرید قبول کرے سرکار بھی تو. سنتا کعبۃ اللہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے آ گیا اس کے لیے میں کافی ہوں. سارے بولو اس کے لیے میں کعبہ کافی ہوں. جو نہیں آیا اس کے لیے آپ کافی. سبحان اللہ. اس کی سفارش آپ فرمائیں گے, اس کی شفاعت آپ کریں گے. ایک اللہ دے ولی سننا انہاں کو بناتے ہیں جاٹ مرید آیا آ کے رسی دی اجازت ایک مسئلہ تے دسو نیکوکار جنت وچ چلے جان کسی گناہگار جنت کیویں جاواں گے. اللہ دے ولی کہنے گے میرے جاٹ مرید جدوں تسی لوگ کھیتاں نوں پانی لاندے ہو کیویں لاندے ہو؟ انہیں آخیا اجازت جدوں اسی پانی چھڈنے آ نا تے پانی دا پہلا حلہ آندا ہے گندا مندا تنکیا والا پانی پہلے کھیت وچ جاندا ہے, صاف پانی بعد وچ آندا ہے. اللہ کے ولی مسکرایا ہوا ہجے بھی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی کہ حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کی رحمت کا حلہ آئے گا گناہگار پہلے حلے میں جائیں گے, نیکوکار دوسرے حلے میں جائیں گے. میں گھر آیا وقت سوایا, لاکھ شکرانہ پڑا دگانا عربی میں گھر آیا وقت سوایا, تو ہی جہان کرا قربان ہے تاج والا کی پایا وقت سوایا, سب کے بہنی قدم چمیندی رب دیدار دکھایا وقت سوایا, بے شک یار فرید ہے سونا پر خالی نہیں سو بنایا وقت سوایا. دن پر اتوں جنوی سر کے کھولے تب ہے زیادہ نام خدا ڈھیر نہ دے ہم رولے چھتے ڈیسا پیران دے یہ یار وسیم آکولے آپ فرید ہے جند نصرانہ کے حکبار جا بولے.
عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قدیم تو مدینہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو 5 ایام معذور تو دوا کر شیخ ابو الخیر عطا فرماتے ہیں میں 5 دن مدینہ پاک میں رہا 5 دنوں میں نہ کچھ کھادی نہ پیتی 5 دنوں میں نہ کچھ کھادی نہ پیتی فتقدم تو الى القبر الشریف میں حضور کی قبر انور پر حاضر ہوا وسلم کو علی النبی سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا صلاۃ و سلام پیش کیا اور اس کے بعد وسلم کو علی النبی وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں 5 دن کا بھوکا پیاسا تھا مدینہ پاک میں میں حضور کی قبر انور تے حاضر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کی سرکار دے دونا یاراں دی بارگاہ وچ حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ وچ حضرت عمر فاروق دی بارگاہ وچ سلام دا نذرانہ پیش کیتا اس کے بعد قلت انا ضیفک اللیلہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں آپ کہتے ہیں اس کے بعد بترحی تو میں پیچھے ہٹا ونم تو خلف المنبر سرکار کے منبر شریف کے نیچے آ کر سو گیا شیخ ابو خیر فرماتے ہیں میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا آج لوگوں کے سنو میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا آپ فرماتے ہیں فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا شیخ ابو خیر 5 دن کے بھوکے پیاس حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے سو گئے کہ یا رسول اللہ آج کی رات آپ کا مہمان ہوں سو گئے آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا سرکار میری خواب میں اس طرح آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمینے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی ہی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بین یدی سرکار میری خواب میں اس طرح آئے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کی ایک جانب تھے عمر فاروق دوسری جانب تھے حضرت علی سرکار کے سامنے تھے شیخ ابو خیر فرماتے ہیں فحرکنی علی حضرت علی نے مجھے خواب میں ہلایا مجھے جھنجھوڑا مجھے حرکت دی ہلایا جھنجھوڑا فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ فقط جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الخیر جنہاں کی بارگاہ عرض کی تھی آقا تشریف لے آئے شیخ ابو الخیر فرماتے خواب کے اندر فقمت الی میں سرکار کی جانب ادبن تعظیمن اٹھا وقبلت بین عینیہ اللہ کے ولی ہے نا کہتے ہیں مجھے سرکار کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان بوسہ دینے کا اعزاز حاصل ہوا چونکہ 5 دن کے یہ بھوکے پیاسے تھے سمجھ آ رہی تھی نا 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے کہتے ہیں خواب کے اندر فدفع الیہ رغیفا سرکار نے مجھے روٹی عطا فرمائی خواب کے اندر سرکار نے مجھے روٹی عطا فرمائی فاکلت نصفہ آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا وانتبہت اس کے بعد میری آنکھ کھلی وفی جدی بنتا ہے جس کو اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی شیخ ابو خیر فرماتے آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا اس کے بعد میری آنکھ کھلی اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی یعنی سرکار نے دس سکتا کہ ابو الخیر اے میرے عاشق جب منگے نہ سادے کو لو جا سنتا بھی کھانا رہے جاگتا بھی اس کے بعد میری آنکھ کھلی وفی جدی بنتا ہے جس کو اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی یعنی سرکار نے دس سکتا کہ ابو الخیر میں منگے ہی نہ ساڑھے کو لو جا سنتا بھی کھانا رہے جاتا بھی سبحان اللہ خجا غلام فرید کو میں پوچھا آپ نے گھر کرتے بھی دھما پہنیا وہ سرکار نے یاد دیا کہ ہیرا میں چھن کو لامن تل منجریاں بات دیا کئی سسیاں میں کھٹا رو لیا تعلیم ہے دیدار دیا شاہ فرید جو راہوں مڑیا وہ آگ دیا نہ پاک دیا نقشبندی کہہ مانتے ہو چشتی کہہ مانتے ہو قادری کہہ مانتے ہو سوربتی کہہ مانتے ہو اویسی کہہ مانتے ہو شازی کہہ مانتے ہو ادھی وجہ سادے سلسلہ عالیات عظیم پیشوا عظیم رہنما خواجہ عبدالخاری بھائی دمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کی شان یہ ہے کہ اگر از ماں یا اقربہ امام مقصے پر خیزت و با کسے نشینت فرد تاورا خدا تعالیٰ آتش امانت دہت آرام نکیریں شیخ
حضرت سارے سلسلے کے عظیم پیشوا سارے شیخ کامل مرشد کامل خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کی شان یہ ہے کہ اگر اسما یا اقربا امام مقصے پر خیزت اگر ہم ولیوں پر سے یا ولیوں کے قریبی لوگوں پر سے مکھی بیٹھ کر اڑے آپ فرماتے ہیں وہ مکھی جا کر بیٹھی کسی تیسرے بندے پر حشر کا میدان ہوگا جب تک رب تعالیٰ اس تیسرے بندے کو دوزخ سے آزاد نہیں فرمائے گا ہم ولی آرام سے نہیں بیٹھیں گے آپ فرماتے ہیں اگر اسما یا اقربا امام مقصے پر خیزت اگر ہم ولیوں پر سے یا ولیوں کی محفل میں جو آ کر بیٹھا ولیوں کے قریبی لوگوں پر سے مقصے پر خیزت مکھی بیٹھ کر اڑی وہ مکھی جا کر بیٹھی کسی تیسرے بندے پر خواجہ عبد الخالق الدوانی فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا جب تک رب تعالیٰ اس تیسرے بندے کو دوزخ سے آزاد نہیں فرمائے گا ہم ولی آرام سے نہیں بیٹھیں گے آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کر کیا سکتا ہے میں کہ جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہو لاہور کا ولی داتا علی حجویری اپنی کھڑاووں کو حکم دے کر اس کے سر کے اوپر برسوا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کر کیا سکتا ہے میں کہ خچروں پر ریت جا رہی ہو بابا فرید کی زبان سے نکل جائے شکر ہے تو شکر بنا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کر کیا سکتا ہے میں کہ ماتھے پر جھل بھی لکھا ہو وضو کے پانی کے چھینٹے مار اس کو جلدی بنا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے میں کہتا ہوں اجمیر کا ولی کی نظر اٹھائے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے چورا شریف کا ولی کی نظر اٹھائے لاکھوں کو ولی بنا آپ نے مرید گئے حج کے عمرے واسطے آخری ایک تو گل آپ نے مرید حج کے عمرے واسطے گئے نا رستے پہ آگے ڈاکو انہاں ڈاکوؤں نے انہاں مریداں نوں ماریا کیونکہ انہاں کا سامان لے لیا وہ مرید واپس ہے خواجہ صاحب انہاں مریدوں کیسیاں زیادتیاں ہوئیں انہوں نے آخیا یا حضرت سم کے ڈاکو پہ آگے انہوں نے ماریا کیونکہ اب یہ سامان بھی لے لیا آپ نے فرمایا محبوب دے در کی شکایت نہیں کری اچھی ساری بولو محبوب دے در کی شکایت نہیں کری دوسرے ساتھ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ میٹھن شریف والے آپ حج کے عمرے واسطے کہ آپ کے کافلے والے نے بھی ڈاکو پہ گئے انہاں ماریا کو دیا سامان کافلے والے کو لے لیا اور وہ مرید جنہوں نے پچھلے سال ڈاکو پہ سر وہ آئے پوچھن واسطے کہ یا حضرت سوچ کیا ہے کہ پچھلے سال سانوں کی حضور فرمانے سن کہ محبوب دے داتی شکایت نہیں کری کہ ایسا اپنے نال پوری ہون ویکھنے ہیں مرید آئے نہ آ کے پوچھا یا حضرت کنے کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا مریندے ہیں کٹیندے ہیں مریندے ہیں کٹیندے ہیں مدینے وال بھجیندے ہیں مریندے ہیں کٹیندے ہیں مدینے وال بھجیندے ہیں انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے ادب ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے ادب رسول ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے عشق رسول ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے آج لوگ سب کہتے ہیں سنیو تسی نام محمد نے مجھے چن دیو دلیل لیاؤ صلاۃ و سلام کر دیو دلیل لیاؤ اے عظمت مصطفیٰ کانفرنسا کر دیو دلیل لیاؤ صلاۃ و سلام کر دیو دلیل لیاؤ قیام کر دیو دلیل لیاؤ میں کہا دلیلہ اسا سنیا ہی تیری ہے نہیں حضور صحابہ کو بھی منگیا یا ادھروں بھی منگ دیو سرکار نے اپنا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو دیتا کہ روڑ کیا ہو دفن کر کیا ہو گرا کیا ہو حضرت ام ایمن اسے پی کر آ گئی میں کہا قرآن کی کوئی آیت حضرت ام ایمن کو بھی سنو جن میں اللہ نے فرمایا کہ حضور کا بہت مبارک پیو صریحت کوئی ناس ایسی ہے کوئی آیت ایسی ہے اور حضرت ام ایمن حضور کا پیشاب مبارک پی گئی سرکار نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیتا کہ دفن کر کے وہ پی کر آ گئے سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے حضرت خالد بن ولید نے حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا دیا وضاحت کوئی آیت ایسی ہے بخاری شریف عروہ بن مسعود ثقفی ابھی تک ایمان نہیں لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب بغیر ہیں قریش والوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ مسلمانوں سے جا کر صلح کے معاملات طے کر کے آؤ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھے آئے صحابہ کا عطب رسول عشق رسول دیکھا واپس آ کر کلمہ پڑھ لیا عروہ بن مسعود ثقفی نے دربار رسالت کی منظر کشی کیا کی آپ نے جا کر قوم والوں سے کہا اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی واللہ رأیت مالکا قد یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ترخم نخامة الا وقد في كف رجل منهم ودرك بها وجهه وجلده وإذا مقتدر أمره وإذا تبدى قعدوا يقتتلون على وجوهه وإذا تكلم خفض وصوات منه وما يحدون إليه النصر تعظيما له وإنه قد رد عليكم خطة رشد فاقبلوها
بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر کے پاس گیا، میں کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کچھ نہ دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔ میں سوالے آقا تجھے کی دیکھ کے آئے ہو؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جب منہ سے تھوک مبارک لعاب دہن جدا کریں، ان کے صحابوں سے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر باندھ لیتے ہیں۔ جسے حضور کا تھوک مبارک لعاب دہن نہ ملے، دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے۔ میں کہا حضور نے صحابہ کو بھی کوئی آیت سنو کہ اللہ نے کیڑی آیت فرمایا حضور کا تھوک مبارک لعاب دہن چہرے پہ بنو؟ کوئی صریح نص ہے؟ میں نے عالم تصور میں حضور کے صحابہ سے پوچھا سرکار کا لعاب دہن چہروں پر کیوں بنتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن سے پوچھا حضور کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا سرکار کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں۔ سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی مولا محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا سرکار کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں۔ سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی مولا محبت جو کرتا ہوں۔ لوگ حضور کے مقام کو، مرتبہ کو اپنی کمزور عقل کے پیمانے پر اس ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر گئے، حضور نے فرمایا جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا، حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کے 600 پروں کو سرکار نے دیکھ لیا، پر احمد ارب کشایت امپر جلیل تا ابد بد ہوش مانت جبریل۔ جبریل علیہ السلام نے 600 پروں کو کھولا، سرکار نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا، پر میرے مصطفیٰ اگر اپنے حسن کے 70,000 پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بھی بے ہوش ہو کر گرتے۔ ہم جیسا ہم نبی جیسے میں ایک حدیث پاک مختصر کا تبصرہ دسنا کہ حضرت جابر خندق نے موقع دی حضور کی دعوت، چھوٹی سی ہنڈیا میں کھانا پکایا، عرض کی یا رسول اللہ کرم فرماؤ میرے گھر تشریف جاؤ، دعوت قبول فرماؤ۔ سرکار حضرت جابر کے گھر تشریف لے کر کے ان کی ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا۔ سرکار نے جتنے خندق کھودنے والے سب کو بلا لو۔ 1000 بندہ اس موقع پر موجود تھا، سارا آ گیا، سب نے اسی ہنڈیا میں سے کھانا کھایا۔ کھانا 1000 بندے کو کافی ہو گیا، کھانا 1000 بندے کے لیے کافی ہو گیا، کھانا 1000 بندے کے لیے کافی ہو گیا۔ برکت کس وجہ سے پڑی؟ حضور کے لعاب دہن کی وجہ سے، سرکار کے تھوک مبارک کی وجہ سے، سرکار کے لعاب دہن کی وجہ سے۔ چھوٹی سی ہنڈیا والا کھانا 1000 بندے کو کافی ہو گیا۔ میں کہ دلے دلے کہتے ہیں نا نبی ساجے پر بھی ہو گئے، انہوں نے بیگم صاحبہ نے بتائی ہوئے نا ہنڈیا ادھر جا کے تھوک کے بخا دے۔ بیگم صاحبہ نے ہنڈیا چوک کے تھوڑے سیر سے مار لیے، انہیں کہا مولوی جی میں نہیں، میں نے تو پکائی اس آگے میں